اب شعیب علیہ السلام بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور یہ بنی اسرائیل والی اولاد نہیں، ایک اور ان کی بیوی تھی، بطورہ ان کا نام تھا، ان کی اولاد سے حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کی طرف ان کو بھیجا۔ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے، اور قوم لوط کی تباہی کے بعد کا زمانہ ہے۔ قوم لوط کی تباہی تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، کیونکہ وہ بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، لوط علیہ السلام۔ یہاں پر قوم شعیب کا ذکر کافی تفصیل کے ساتھ آیا کہ ان کے اندر کیا خرابیاں موجود تھیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کو ان کے لیے منجی اور ہادی بنا کر بھیجا، لیکن سوائے چند لوگوں کے میجورٹی نے ان کا انکار کیا، اور پھر ایک زوردار چیخ آئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کو برباد کر دیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، میں اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں دیکھتا، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور کمی نہ کیا کرو ناپ میں اور تول میں۔ دیکھیں ہمیشہ سے دنیا میں دو ہی انسٹرومنٹ ہے کسی چیز کو ماپنے کے لیے، یا چیزیں ماپی جاتی ہیں یا تولی جاتی ہیں۔ کپڑا ماپ کے دیا جاتا ہے، ویسے تولواں کپڑا بھی ملتا ہے فیصل آباد میں جو ریجیکٹڈ قسم کا ہے، لیکن عموماً کپڑا ماپا جاتا ہے میٹرز کے اندر، گزوں کے اندر، کہ اتنی لمبائی ہے اس کی۔ اس زمانے میں بھی ان کے اپنے ایک میجرمنٹ کے انسٹرومنٹس ہوا کرتے تھے، یا تو چیز ماپ کے دی جاتی ہے یا تول کر۔ آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں، دودھ جو ہے وہ تولا نہیں جاتا، یہ غلط علام ہے، ہم کہتے ہیں 1 کلو دودھ دے دو، وہ 1 کلو دودھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ 1 لیٹر دودھ ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کا وزن کریں گے تو وہ 1 کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہوگا، کیونکہ دودھ گاڑھا ہوتا ہے بنسبت پانی کے، اگر وہ خالص دودھ ہے تو بل نہ خالص بھی ہو پھر بھی پانی سے تھوڑا زیادہ ہی اس کا وزن ہوگا۔ تو 1 لیٹر پانی اور 1 کلو گرام پانی یہ برابر ہوتے ہیں۔ جو میجرمنٹ کے لیے انہوں نے بینچ مارک کیا وہ پانی کو کیا ہوا ہے، 1 کلو جو پانی ہے وہ جتنی جگہ گھیرتا ہے وہ 1 لیٹر کہلاتی ہے۔ اب پانی کو بنیاد بنا کے اسپیسیفک گریوٹیز چیزوں کی رکھی ہوئی ہے، سونے کی 19.3 ہے، یعنی وہ پانی سے 19 گنا زیادہ وزنی ہے۔ تو پانی اور دودھ کی آلموسٹ قریب قریب ہے، کیونکہ دودھ 90% پانی ہوتا ہے۔ تو یا چیزیں ماپی جاتی ہیں تولی جاتی ہیں، تو دودھ بھی آپ کو ماپ کے دیا جاتا ہے۔ تولنے والی چیزیں چینی آپ تول کے لیتے ہیں کلو گرامز کے اندر، فروٹ وغیرہ اکثر تول کے ملتا ہے، چند ایک فروٹس ہیں جو درجن کی تعداد میں، تو وہ جو درجن بھی ہوتے ہیں وہ بھی ماپے جا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ ماپے جا رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ اس کی آپ گنتی کو گن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دو کام وہ کرتے تھے کہ ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مت کمی کرو ناپ اور تول میں، اور دیکھیں آپ کی قوم تو ایسا کوئی کام نہیں کرتی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی سارے کام جو الگ الگ امتوں میں خرابیاں تھیں نا وہ ساری جمع کر کے ادھر آئی نہیں ہے۔ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس امت کی فضیلت باقی امتوں کے اوپر ہے، یہ نہیں بتا رہے کہ وہ ساری خرابیاں بھی جمع ہو کے اسی امت میں آئی نہیں ہے۔ اور جو فضیلت تھی وہ یہ نہیں تھی کہ صرف رسول اللہ کے ساتھ نسبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، فضیلت یہ تھی کہ ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام شفٹ ہوا تھا، وہ کوئی بھی نہیں کر رہا، اور جو اگلی امتیں تھی جو برائیاں کرتی تھی نا وہ ساری انہوں نے مستعار لی ہوئی ہے، وہ ساری برائیاں جو الگ الگ کسی قوم کے اندر تھی وہ جمع ہو کے اس قوم کے اندر اس امت میں آ چکی ہیں۔ To be continued.